ایک دن سلطان محمود غزنوی کے محل میں ایک غلام آیا جس کا نام ایاز تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی اس نے اتنی خدمت کی کہ وہ سلطان محمود غزنوی کا سب سے خاص غلام بن گیا۔ سلطان اس کی عقل مندی اور اس کی ذہانت سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسے اپنا خاص صلاحکار بنا لیا۔ ایک غلام کو اتنی عزت اور عہدہ ملنے سے باقی درباری اس سے جلنے لگے۔ ایک دن ایک درباری نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو محبت کی نظر غلام ایاز کی طرف اٹھتی ہے وہ ہماری طرف نہیں اٹھتی۔ ایسا کیا ہے اس میں جو ہم میں نہیں؟ ہم اس سے زیادہ رتبے والے ہیں، اس سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن جو محبت کی نظر اس کو ملی وہ ہمیں نہیں ملی۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کسی موقع پر اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ایک دن سلطان نے کچھ پھل منگوائے جو بہت ہی کڑوے تھے۔ سلطان کے حکم پر سارے درباریوں کو کھانے کے لیے ایک ایک پھل دے دیا گیا۔ جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو سب تھوکنے لگے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ تو بہت کڑوا ہے۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ غلام ایاز کو بلایا جائے۔ جب ایاز دربار میں آیا تو اسے بھی وہی پھل سلطان کے حکم پر کھانے کو دیا گیا۔ ایاز پھل لے کر ایسے کھانے لگا جیسے وہ بہت میٹھا ہو۔ سب لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس سے پوچھا، ایاز، کیا یہ پھل اتنا میٹھا ہے جو تم اسے اتنی شوق سے کھا رہے ہو؟ ایاز نے جواب دیا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ تو بہت کڑوا پھل ہے۔ تو تم اسے کیوں کھا رہے ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے دل میں خیال آیا کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میں زندگی بھر میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو میں اس کو واپس کیسے کروں؟ دوستو، کاش یہ بات ہمارے اندر ہوتی کہ جس پروردگار کی نعمتوں سے ہم ساری زندگی فائدہ اٹھاتے رہے، اگر کبھی کوئی اس کی طرف سے آزمائش کی گھڑی آ بھی جائے تو ہم شکوہ کیوں کریں؟ ایک دن سلطان محمود غزنوی نے سارے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ آج میں تمہاری عقل کا امتحان لینے والا ہوں۔ اتنا سنتے ہی سارے درباری تیار ہو گئے۔ سلطان نے انہیں ایک ہیرا دکھایا اور کہا کہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے۔ پھر سلطان محمود غزنوی ایک درباری کے پاس گئے اور اس کے ہاتھ میں ہیرا اور ایک ہتھوڑا دے کر کہا کہ اس ہتھوڑے سے اس ہیرے کو توڑ دو۔ اب وہ درباری سمجھ رہا تھا کہ یہ سلطان کا امتحان ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا۔ پھر سلطان نے وہ ہیرا اور وہ ہتھوڑا دوسرے کو دیا۔ اس نے بھی وہی کہا جو پہلے درباری نے کہا تھا۔ پھر تیسرے نے بھی وہی کہا۔ وہاں جتنے بھی درباری تھے سب نے وہ ہیرا توڑنے سے منع کر دیا۔ پھر سلطان نے ایاز کو بلایا اور کہا، ایاز، یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، اسے لو اور اس ہتھوڑے سے توڑ دو۔ اتنا سنتے ہی ایاز نے وہ ہیرا لیا اور فرش پر رکھ کر زور سے ہتھوڑا مارا اور اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر سارے درباری خوش ہو گئے۔ انہوں نے سوچا، آج تو ضرور سلطان محمود غزنوی ایاز کو دھکے مار کر محل سے نکال دیں گے۔ کتنا بے وقوفی بھرا کام کیا ہے ایاز نے، جو اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے کر دیے۔ سلطان نے ایاز سے پوچھا، ایاز، تو نے اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے کر دیے؟ تو اس پر ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے دل میں خیال آیا اگر میں اس قیمتی ہیرے کو نہ توڑتا تو آپ کے حکم کی نافرمانی ہوتی۔ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے سینکڑوں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے یہ ہیرا توڑ دیا۔